सीरिया का हलब अलीपो 5000 साल से इंसानी तारीख का अहम हिस्सा है। लेजेंड है कि बनी इसराइल के पैगंबर इब्राहिम ने इसकी ढलवानों पर भेड़ें चराई थीं और दूध गरीबों को पिलाया था। 8 साल पहले अलीपो जंग को शाम का स्टॉलन ग्राड कहा गया, मगर ये तो फिर जल उठा। क्यों? 31,000 जानें गंवा कर भी ये शहर अमन नहीं खरीद सका। एक ही तो सड़क है यहाँ, 450 किलोमीटर की M5 हाईवे। इसी पर कब्जे का मतलब होगा तुर्की ने कमजोर पोजीशन देखकर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए शामी शहर हलब पर कब्जा कर। मुल्क के 5 हिस्से हो चुके हैं और लड़ाई है कि 13 साल से थम नहीं रही। जो ग्रुप्स इसी मुल्क के मगरबी हिस्से में दोस्त हैं, वही ग्रुप इसी मुल्क के नॉर्थ में दुश्मन है। 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं। मुल्क की मेजर फाइटिंग फोर्स ही खत्म हो चुकी है। लड़ने के लिए जवान तो नहीं रहे, लेकिन गिद्धों के पंजों के लिए लाशें बहुत हैं। जो ममालिक अपनी इकोनॉमी से ज्यादा किसी और चीज पर तवज्जो देते हैं, उनका फिर गुलामी में जाना ज्यादा दूर नहीं रहता। अगर पाकिस्तान ने दुनिया के हालात से कुछ नहीं सीखा, तो हमारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। शाम का तारीखी शहर हलब अलीपो इंसानी तारीख का ऐसा पॉइंट रहा है जिसे किसी भी नामवर हिस्टोरियन ने या दास्तान ने नज़रअंदाज नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि बनी इसराइल के सरदार पैगंबर इब्राहिम इसके ढलवानों पर भेड़ें चराया करते थे। वो भेड़ों का दूध धोते थे और इसी लफ्ज़ की मुनासबत से, यानी दूध के मुकामी लफ्ज़ हलब से, इसका नाम शहर का हलब पड़ा। सिकंदर आज़म ने 2300 साल पहले यहीं पर सेटलमेंट्स कायम की थी। 1100 साल पहले तारीख़ तबरी में इसका जिक्र आया है। इब्न बतूता ने 6 सदियों पहले इस शहर को शाम का बेहतरीन शहर करार दिया था। 600 साल पहले ही नामवर हिस्टोरियन इब्न खल्दून ने भी इसे दौलत और सकाफत का मरकज़ कहा था। 5 सदियों पहले शेक्सपियर ने अपने ड्रामों में इस शहर को एक सेट बनाया था। हजार दास्तान अलिफ लैलवी कहानियों में रातों को चलने वाले काफिलों के बारे में लिखा है कि वो शहर के बाहर रुका करते थे। और ये वही शहर है जहाँ से वो काफिले चले जो होते होते आखिरकार पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में ठहरे। मगर अफसोस, वो शहर जो सल्तनतों और दास्तानों की जान था, वहाँ ज़मानों से अमन रूठ गया है। खून की वो होली यहाँ खेली जा रही है कि इंसानियत शर्मा जाए। आखिरी लड़ाई 2012 से 2016 तक, 2012 से 2016 तक ऐसे लड़ी गई थी कि 4 साल 5 माह और 3 दिन में 31,000 इंसानों ने मार दिए। ज़्यादातर अपने ही हमवतनों के हाथों अपने ही लोग मारे गए थे। ये तारीखी शहर उस जंग में इस बुरी तरह तबाह हुआ था कि इसे शाम का स्टॉलन ग्राड कहा जाने लगा था। दिसंबर 2016 में 2016 में जब तवील खाना जंगी थोड़ी सी थमी, तो शाम के सदर बशारुल असद की जीत हो चुकी थी। उन्होंने अपनी मुखालिफ फोर्सेस को रूस, ईरान और हिजबुल्लाह फोर्सेस की मदद से शिकस्त फाश देकर हमसाया अदलिब शहर की तरफ धकेल दिया था। हलब शहर की दोबारा तामीर की बाकायदा कोई कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन ज़िंदगी ने अपना रास्ता निकाल लिया और शहर में गहमा गहमी शुरू होते होते अगले 8 साल में कुछ रौनकें लौट आई थी। लेकिन 27 नवंबर की रात एक बार फिर हलब का तारीखी शहर 2 खुदकुश धमाकों से गूंज उठा। ये धमाके हमसाया मुल्क तुर्किया और यूक्रेन की मिलिट्री एड पर जिंदा एक बागी ग्रुप हयात तहरीर शाम ने किए थे। ये हमले रात के वक्त सुबह से कुछ पहले उन पहली चौकियों पर हुए थे जो अदलिब से अलीपो जाते हुए रास्ते में कायम थी और 8 साल के निस्बतन पुरअमन माहौल में काफ़ी लापरवाह भी हो चुकी थी, यानी यहाँ की सिक्योरिटी। इन धमाकों ने अदलिब से अलीपो जाने वाली वाहिद बड़ी सड़क को बागियों के लिए खोल दिया था। बागी ग्रुप हयात तहरीर शाम, जो कभी अलकायदा और दाश से मुंसलिक था, ये अपने इत्तेहादी तुर्किया और अमेरिकन बैग फाइटर्स के साथ अलीपो की तरफ पूरी तैयारी से आया था। इसके पास नाइट विजन का पूरा इक्विपमेंट था। इनकी ट्रेनिंग यूक्रेन में उसी यूनिट ने की थी जो रशियन फोर्सेस के खिलाफ नाइट ऑपरेशंस करते थे और मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स हमलों के भी मास्टर हो चुके थे। ये अमेरिकन ट्रेंड और नेटो के ट्रेंड लोग थे जिन्होंने फिर इस हयात तहरीर शाम की ट्रेनिंग की। अगरचे इस जंग में ड्रोन्स के इस्तेमाल की अभी तक कोई खबर हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जासूसी के लिए ड्रोन्स लाजमी इस्तेमाल हुए होंगे क्योंकि मॉडर्न गोरिल्ला वॉरफेयर में यह हथियार क्लैशनकोफ से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। सो हमारा गुमान है कि यहाँ ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। शायद इसकी डिटेल्स किसी वक्त आ जाएं। तो खैर साथियों, 27 नवंबर को शुरू होने वाले इस अटैक का पहला पर्पस सीरिया की इस नक्शे में नजर आने वाली बुनियादी M5 हाईवे पर कब्जा करना था, क्योंकि ये वो बुनियादी हाईवे है, सड़क है जो शाम के बड़े शहरों को मिलाती हुई दमिश्क तक, यानी पावर सेंटर तक आती है।
27 نومبر سے 30 نومبر تک یعنی 3 دن میں بہت آسانی کے ساتھ باغی فورسز نے اس سڑک کو ہما تک یعنی دمشق سے کچھ اوپر تک قبضے میں لے بھی لیا ہے۔ 30 نومبر تک ان باغی فورسز نے اسی سڑک کے گرد 200 کے قریب ٹاؤنز اور آبادیوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے، اور اسی دن 30 نومبر ہی کو الیپو حلب شہر کے پاور سینٹر قلعہ الحلب پر بھی ان کی فورسز موجود تھیں۔ انہوں نے تصویریں جاری کی، یعنی الیپو شہر آفیشلی باغیوں کے ٹرکش امریکن بیکڈ حیات التحریر الشام کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اس گروپ کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے اور بھی فائٹر گروپس بہرحال ہیں۔ قلعہ الحلب چونکہ تاریخی طور پر اہم مقام ہے اور حلب کا کنٹرول سینٹر ہے، اسی لیے باغیوں نے اس قلعے کے باہر سے ویڈیوز اور تصاویر جاری کی، بیانات بھی جاری کیے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انہوں نے یہاں سے کافی کچھ بھیجا۔ یہاں تک 3 دن کے اٹیک میں باغیوں کو بہت ہی کم مزاحمت ملی، ریزسٹنس ملی، کیونکہ اس اچانک اٹیک کے مقابلے کے لیے سیرین فورسز میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ بشار الاسد کی شامی فورسز، جسے سیرین عرب آرمی SAA کہتے ہیں، اس کے اور رشین ریزرو فورسز کے کچھ سولجرز الیپو کے دفاع کے لیے موجود تھے، لیکن یہ پہلے سرپرائز اٹیک ہی میں 40 کے قریب کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ باقی M5 ہائی وے سے ہی فرار ہوتے ہوئے ہما شہر کی طرف نکل آئے اور آگے دمشق کی طرف۔ 29 تاریخ سے رشین طیاروں اور سیرین عرب آرمی نے پہلی بار ہلکے پھلکے جوابی حملے کیے، جن میں درجنوں ہلاکتیں تو ہوئیں، لیکن وہ M5 ہائی وے کا کنٹرول باغیوں سے فی الحال نہیں لے سکے۔ 2 دسمبر تک ان دونوں فورسز کے درمیان ایک اس طرح کا مبہم سا سٹیل میٹ ہو چکا ہے، جس میں ہما شہر سے اوپر کی طرف الیپو تک کا علاقہ باغیوں کے کنٹرول میں ہے، وہی باغی جنہیں امریکہ، ترکی، یوکرین اور سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے، جبکہ نیچے ہما شہر اور اس سے نیچے والے علاقوں پر رشین اور شامی فورسز نے ان کا ایڈوانس فی الحال روک دیا ہے، اور ظاہر ہے انہیں ایران سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ساری لڑائی میں ایک بہت اہم پوائنٹ M5 ہائی وے کے بعد دوسرا بہت اہم پوائنٹ جو تھا وہ الیپو شہر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ اگر شام کے بشار الاسد فورسز کے ہاتھ سے M5 نکل گئی تو سمجھو بہت کچھ نکل گیا، لیکن اگر یہ ایئرپورٹ بھی نکل گیا تو سمجھو سب کچھ نکل گیا۔ اگرچہ یہ ایئرپورٹ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے اب قابل استعمال حالت میں کم ہی ہے، مگر پھر بھی اسے جنگی مقاصد کے لیے، ملٹری پرپسز کے لیے کسی حد تک استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی شامی فورسز باغیوں کے سامنے دم دبا کر بھاگی تو نارتھ سے ایک اور فورس نے، جو کہ ترکیہ اور القاعدہ دونوں کی دشمن ہے، اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ فورس سیرین ڈیموکریٹک فورسز ہیں، SDF۔ لیکن چند ہی گھنٹوں بعد جب اس فورس کی سپلائی لائنز ٹرکش بیکڈ سیرین نیشنل آرمی نے کاٹ دی تو یہ کردش فورسز بھی ایئرپورٹ کا قبضہ چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ بائی دا وے، یہ کردش فورسز ترکی کی دشمن تو ہیں، لیکن شامی صدر بشار الاسد کی بھی دوست نہیں ہیں، مطلب ان کی بشار الاسد سے اس وقت جنگ نہیں ہو رہی۔ پھر مزید حیرت آپ کو یہ سن کر ہوگی کہ یہ کردش فورسز امریکی اور ترکش بیک باغی فورسز کی تو دشمن ہیں، لیکن عین اسی وقت انہیں امریکن سپورٹ بھی حاصل ہے، باقاعدہ مدد ملتی ہے۔ یہ کیا گھن چکر ہے، یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے؟ کیورس فیلوز ایک لمحے کو یہاں ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے سیرین سول وار کی اس کھچڑی کو ذرا ہم سادہ کر لیتے ہیں۔ آپ ایک بار اس نقشے کو دیکھیے۔ یہ ملک سیریا، شام کا نقشہ ہے جو 2011 کے سو کالڈ عرب سپرنگ سے پہلے اس سارے رنگین جغرافیے کے اندر تھا، اس جغرافی میں تھا۔ لگ بھگ 2019 کے بعد سے یہی صورتحال چلی آ رہی تھی جو آپ کو نقشے میں نظر آ رہی ہے۔ ملک کا 65%، 65% سے زیادہ حصہ جسے ہم نے سرخ رنگ میں دکھایا ہے، اس پر سیرین گورنمنٹ کا بشار الاسد کی حکومت کا کنٹرول تھا اور ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کو روس، ایران اور لبنان کی حزب اللہ فورسز کی بھرپور ملٹری مدد حاصل تھی اور ہے۔ اس کانفلکٹ میں بشار الاسد حکومت کی فوج سیرین عرب آرمی SAA ایکٹیو ہے۔ اس فوج کو ایرانین اور رشین فورسز ٹریننگ دیتی ہیں اور یہی دو ممالک ان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ سیرین سول وار کا یہ پہلا بنیادی پلیئر بظاہر کافی سادہ ہے۔ اب آپ سیرین میپ کا شام کے نقشے کا یہ دوسرا سب سے بڑا حصہ دیکھیں جو یلو کلر میں، پیلے رنگ میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ نارتھ ایسٹرن پارٹ، شمال مشرقی حصہ ہے شام کا، سیریا کا، اور اس کے کل رقبے کا، تاریخی رقبے کا 25% کے قریب بنتا ہے۔ اس جگہ کا بارڈر ترکی اور عراق سے ملتا ہے اور یہاں کردوں کی مسلم آبادی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے جغرافیے اور کردوں کے تاریخی پس منظر کی وجہ سے اس ریجن کی اسٹریٹجک اہمیت بہت بڑھ چکی تھی اور سول وار نے یہ اہمیت دو چند کر دی تھی۔
سول وار کے بعد سے اس جگہ کردوں ہی کی قیادت میں ایک جماعت حکومت کر رہی ہے جسے انٹرنیشنلی سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا کردش فورسز کہتے ہیں۔ عرف عام میں اسے کردش کنٹرولڈ ایریا بھی کہا جاتا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہی وہ فورسز ہیں جنہوں نے سیرین عرب آرمی کے بھاگ جانے پر کچھ دیر کے لیے الیپو ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی سنبھالا تھا، ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ تو خیر ساتھیو، اس ریجن میں بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ یوں کہ نارتھ میں میجورٹی کردش پاپولیشن کی ہے اور اس وجہ سے اس ایریا سے ہمسایہ ترکیہ کو خاصا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر ترکیہ کو کردوں کی بغاوت اور دہشت گرد حملوں کا سامنا رہتا ہے۔ ترکیہ گورنمنٹ نے کردستان ورکرز پارٹی PKK کو دہشت گرد جماعت بھی قرار دے رکھا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور کچھ دوسرے ممالک بھی اسے ٹیررسٹ ہی ڈیزگنیٹ کر چکے ہیں۔ کیا ہوا تھا کہ 2011 کے عرب سپرنگ کے بعد جیسے ہی شام میں خانہ جنگی پھیلنے لگی تھی تو کردش فائٹرز نے نارتھ میں ان ایریاز میں جہاں ان کی آبادی زیادہ تھی، ان علاقوں میں کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا، کیونکہ شام کے بشار الاسد حکومت کی ریٹ تو یہاں ختم ہو ہی چکی تھی۔ کنٹرول نہ سنبھالتے تو داعش اور اس جیسی دوسری جماعتیں، القاعدہ لنک جماعتیں، وہ بھی حملے کر رہی تھیں، وہ بھی قبضے کر سکتی تھیں۔ امریکہ اور امریکن ایلائز کی مدد سے کردش فورسز نے اس پورے نارتھ ایسٹرن ریجن پر قبضہ جما لیا، کنٹرول کر لیا۔ داعش اور القاعدہ لنک جماعتوں سے، انتہا پسند جماعتوں سے جیسے کہ حیات تحریر شام سے اس ریجن کو اس طرح بچا لیا گیا، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے اور کردش کنٹرول کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا۔ وہ یہ کہ 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ جنگ سے متاثرہ شامی لوگ بارڈر کراس کر کے ترکیہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد اب بھی خیموں میں ترکی کے اندر ہی رہ رہی ہے۔ ترکیہ اکانومی پہلے ہی اچھی حالت میں نہیں تھی، ریفیوجیز کی اتنی بڑی آمد سے اس پر مزید بوجھ پڑ گیا۔ پھر ستم یہ کہ ترکیہ جس کردش طبقے کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اسے دہشت گرد قرار دے چکا تھا۔ اسی طبقے کی نیم خود مختار طاقتور حکومت اس کے بارڈر کے ساتھ ایک بڑے ریجن میں قائم ہو گئی۔ بڑا ریجن اس لیے کہ شام اور ترکیہ کے کل بارڈر کا 65%، 65% تو یہی حصہ بنتا ہے جو اب کردش فورسز کے کنٹرول میں ہے اور اس وقت سے ہے۔ ترکی نے 2019 میں آپریشن پیس سپرنگ شروع کیا تھا اور شام کے وہ علاقے جو اس کے بارڈر کے ساتھ لگتے تھے ان پر قبضہ شروع کر دیا۔ ترکیہ کے مطابق اس آپریشن کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ ترکیہ اور کردش فورسز کے درمیان 30 کلومیٹر کا ایک بفر زون قائم کیا جائے جس کی حفاظت ترکی یا ٹرکش بیکڈ فورسز کریں گی۔ پھر ان ایریاز میں ان 20 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو، ان ریفیوجیز کو لا کر بسا دیا جائے جو ترکی میں پناہ لیے ہوئے تھے، تاکہ ٹرکش اکانومی سے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ اس پلان میں امریکہ اور یورپ بھی ترکیہ کی حمایت میں تھے، زبانی حمایت میں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں شامی ریفیوجیز کا ترکی میں آ جانا اور ترکی سے مسلسل یونان کے راستے یورپ میں داخل ہونا ان کے لیے بھی ایک پریشانی کی بات تھی، اور ایسا ہو رہا تھا۔ چنانچہ یورپ کا بھی مفاد تھا کہ شام کے اندر ایک طویل بفر زون قائم کیا جائے جہاں پھر سیرین ریفیوجیز، شامی پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جائے، بسایا جائے، خیمے لگائے جائے اور جو بھی سہولت ان کو مہیا کرنی ہے وہاں کی جائے۔ اس کے بعد ٹرکش بارڈر کو سختی سے کنٹرول کیا جائے، تو یہ سب کا مفاد تھا۔ تو بہرحال دوستو، اس ٹرکش آپریشن پیس سپرنگ میں کیا ہوا کہ ترکی تیزی سے شام کے کچھ بارڈر ایریاز پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دنوں میں اس نے قبضہ جما لیا۔ نقشے میں جو حصہ آپ کو ہلکے نیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے، یہ وہی ایریا ہے جسے ترکی نے قبضے میں اب تک لیا ہوا ہے، یعنی اپنی حامی سیرین نیشنل آرمی کی مدد سے۔ جب ترکی نے یہ قبضے شروع کیے تو اس صورتحال سے گھبرا کر پھر شام کے بشار الاسد حکومت اور نارتھ میں کردش فورسز نے ایک غیر رسمی سا معاہدہ کیا۔ اکتوبر 2019 میں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی مدد سے یہ ٹیکٹیکل ایگریمنٹ سائن ہوا۔ یہ معاہدہ کوئی فارمل پیس ایگریمنٹ ہرگز نہیں تھا۔ اس کا مقصد محض یہ تھا کہ ترکیہ کے بڑھتے ہوئے ایگریشن کو روکا جائے شام میں، یعنی کردش فورسز اور شامی فورسز آپسی لڑائی میں کمزور ہو کر ترکیہ کو شامی علاقوں پر قبضے کا موقع نہ دیں۔ اس کے علاوہ اس ٹیکٹیکل ایگریمنٹ کی اور بھی کافی ڈیٹیلز تھیں، مگر مختصراً یہ کہ دونوں فورسز نے اپنے کانفلکٹ کو، تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے ترک قبضے سے بچاؤ کا ایک راستہ اس ایگریمنٹ کے ذریعے نکال لیا تھا۔ اس وقت سے یہ پیلے رنگ کا، یلو کلر کا حصہ کردش سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ اسے سعودی، امریکن اور یورپین ممالک کی حمایت حاصل ہے، مالی حمایت حاصل ہے۔
یہی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریجن کو، نارتھ ریجن کو آزاد کروا لیا جائے بطور کردش ریجن، یا پھر اسے شامی بشار الاسد حکومت ایک خود مختار ریجن کے طور پر قبول کر لے۔ مطلب شام کا حصہ تو یہ رہے لیکن اپنے زیادہ تر معاملات میں آزاد ہو جائے۔ شامی صدر بشار الاسد، جن کی حمایت رشین اور ایرانی پاور کرتی ہے، وہ شام کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، حصے بکھرے کرنے پر وہ تیار نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح شام کے ٹوٹنے کا ایک راستہ کھل جائے گا اور یہ اٹونومس ریجن آخر کار ایک آزاد ملک بن کر اس کے نارتھ میں ابھر آئے گا۔ ترکی اگرچہ بشار الاسد حکومت کا دشمن ہے، اس کا مخالف ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر وہ کردش علاقے کی خود مختاری یا آزادی کے سخت خلاف ہے، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ ترک تو کردش طاقت کو اپنے ملک کے امن کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران، جو کہ کردوں کا دوست ہرگز نہیں، لیکن اس نارتھ ریجن میں وہ بھی ترکیہ کے ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے عارضی طور پر کردش فورسز کو سپورٹ کرنے پر، ان کی مدد کرنے پر یا ان کو قبول کرنے پر مجبور ہے نا؟ دنیا کی پیچیدہ ترین سول وار کا انتہائی دلچسپ حصہ ہے۔ تو خیر ساتھیوں، اکتوبر 2019 کے بعد سے، 2019 کے بعد سے، بغیر کسی فارمل امن معاہدے کے اس نارتھ ریجن میں، یلو کلر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، ایک سٹینڈ سٹل صورتحال ہے جو بشار الاسد، کردوں اور ایران تینوں کو قبول تھی۔ اس کے بعد یہ نیلے رنگ کا حصہ جو ابھی ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا، یہ مختصر سا ترکی شام بارڈر ایریا ہے۔ یہ وہی ایریا ہے جو 2019 سے ٹرکش کنٹرول میں ہے، یعنی ٹرکش فورسز کی مدد سے شامی صدر کے مخالفین باغیوں کا یہاں پر قبضہ ہے۔ ابھی جو باغی فورسز 27 نومبر سے الیپو اور شام کے دوسرے ریجنز پر قبضے کر رہی ہیں، تو یہی ریجن ان فورسز کی، ان باغیوں کی اہم سپلائی لائن ہے اور ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ اب ساتھیوں، اس کے نیچے یہاں سے ایک اور ساگا، ایک اور فریگمنٹڈ سوورینٹی کا ایریا شروع ہوتا ہے۔ یہ ساتھیوں ہلکے سبز رنگ میں جو ایریا، جو علاقہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے، یہاں ادلب کا بڑا شہر بھی ہے۔ ترکیہ بارڈر پر یہ ایریا القاعدہ اور داعش کے فائٹرز کی ماڈرن تنظیم حیات التحریر الشام کے کنٹرول میں ہے، وہی تنظیم جو اب الیپو اور ہما پر باغیوں کے اٹیکس کو لیڈ کر رہی ہے۔ حیات التحریر الشام کو ایک جعلی ماڈرن رنگ چڑھا کر امریکہ، سعودی عرب، ترکی، اسرائیل اور یورپین پاورز بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ حالانکہ حیات التحریر الشام کے لیڈرز سے لے کر فائٹرز تک زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو دراصل شام میں سخت گیر مذہبی حکومت قائم کرنے کے لیے ہی تو بشار الاسد حکومت سے لڑ رہے ہیں۔ بظاہر ان کا نعرہ یہ ہے کہ وہ شام کو بشار الاسد کی طویل ڈکٹیٹرشپ سے آزادی دلوانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ سیرین فریڈم فائٹرز کہتے ہیں خود کو، لیکن اصل میں ان کے نظریات پین اسلامزم اور پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو داعش اور القاعدہ کے قریب ہی ہیں۔ حیات التحریر الشام کے سولجرز فارمیڈیبل فائٹرز ہیں دوستوں، لیکن 2 سال پہلے تک جب ایرانی ملیشیاز اور حزب اللہ فورسز اسرائیل سے جنگ میں مصروف نہیں تھیں تو انہوں نے سیرین عرب آرمی اور رشینز کے ساتھ مل کر انہیں شکست دے دی تھی۔ 2016 میں 2016 میں ہونے والی یہ وہی شکست تھی جسے انٹرنیشنل اخبارات نے مدر آف آل بیٹلز کہا تھا۔ اسی کو سیرین سول وار کی سٹالن گراڈ کہا گیا تھا، جس میں شیعہ ملیشیاز اور بشار الاسد فورسز جیت گئی تھیں۔ ان میں رشینز ہوئی طیاروں نے بھی خاص کردار ادا کیا تھا اور باغیوں کی سپلائی لائنز کاٹنے کے لیے خوفناک اٹیکس کیے تھے، جن میں ہزاروں شامی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ مگر ترکی اور یہ فورسز جو اب حیات التحریر الشام کے نام سے اٹیک کر رہی ہیں، یہ بیک فٹ پر چلی گئی تھی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ فروری 2022 کے بعد سے صورتحال تیزی سے بدلنے لگی۔ پہلے تو رشین فورسز کی توجہ تقسیم ہوئی، کیونکہ انہیں اب یوکرین کے محاذ پر زیادہ ایئر فورس اور زیادہ ریسورسز چاہیے تھے۔ پھر اکتوبر 2023 میں، پچھلے سال، حزب اللہ فورسز اور ایرانی ملیشیاز غزہ پر اسرائیلی جنگ کی وجہ سے وہاں پر مصروف ہو گئیں۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملے شروع ہوئے تو شام سے ہزاروں حزب اللہ فائٹرز اسرائیل سے مقابلے کے لیے لبنان آ گئے، سیریا کا محاذ چھوڑ کر۔ شامی صدر بشار الاسد کی جو فورسز ہیں، یعنی سیرین عرب آرمی، پہلے ہی اپنے لاکھوں جوان گنوا کر کمزور ہو چکی تھی۔ چنانچہ ترکی کو ایک بار پھر موقع مل گیا کہ وہ الیپو میں 2016 کی شکست کا بدلہ لے سکے اور دوبارہ اپنی حامی باغی فورسز کو آگے بڑھا سکے اور اپنے پرپس سرو کر سکے، جو کہ ہم بتا چکے۔ اتفاق سے یہی مفاد امریکہ، اسرائیل اور یورپی یونین کا بھی تھا، تاکہ ایرانی فائٹنگ ایسٹس کی توجہ لبنان اور غزہ سے ہٹا کر دوبارہ شام پر دلائی جائے اور جنگ سے تھکی ہوئی اسرائیلی فورسز کی مدد کی جائے۔ یعنی ترکی، ویسٹرن ورلڈ اور اسرائیل کا مفاد مختلف وجوہات کی بنا پر یکجا ہو چکا تھا۔ پھر یہی فورسز کیوں؟ ہم شاید ایک فورس کو بھول رہے ہیں، اور یہ فورس ہے یوکرینین آرمی۔
यूक्रेनियन फोर्स। आप हैरान होंगे साथियों कि 27 नवंबर से अटैक लीड करने वाली हयात तहरीर शाम फोर्सेस को यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने ट्रेनिंग दी है। इसका सबूत खुद यूक्रेन से आया है। वो ऐसे कि यूक्रेन के सबसे पुराने इंग्लिश अखबार द कीव पोस्ट के मुताबिक हयात तहरीर शाम के फाइटर्स को रात में लड़ने और ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई है। वजह सीधी सादी है, आखिर इस वक्त रशियन फोर्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई आर्मी है तो कौन है? डेफिनेटली यूक्रेनियन आर्मी है। वो समझती है कि रशियन फोर्सेस दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं उन्हें वहाँ निशाना बनाना चाहिए और उसके दुश्मनों को ताकत दी जानी चाहिए। अब चूंकि रशियन आर्मी शामी सदर बशार अल असद की हामी है, शाम में मौजूद भी है, शाम में रशियन के मिलिट्री अड्डे भी हैं, उनकी बेसिस भी हैं, तो यूक्रेन इसके दुश्मनों के साथ अमेरिकन बैकिंग के साथ खड़ा हो गया है। दूसरे और हकीकी अल्फाज में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशियन फोर्सेस को यूक्रेन महाज के बाहर भी अटैक करना शुरू कर दिया है, यानी शाम में। इस ताज़ा सूरत हाल की कामयाबी के पीछे सबसे अहम फैक्टर्स में से एक बात इनका नाइट वॉरफेयर में एक्सपर्ट होना था, जिसके लिए सीरियन अरब आर्मी तो बिल्कुल तैयार नहीं थी इसके मुकाबले के लिए। इस वक्त की सूरत हाल ये है जंग की कि ये जितनी भी अतराफ लड़ रही हैं इनकी हलाकतों की मजमूई तादाद पिछले 5 दिन के मुताबिक 200 के लगभग हो चुकी है, जिसमें कि खासा फ़र्क आ सकता है क्योंकि मालूमात वहाँ से बहुत कम आ रही है। जबकि अलीपो शहर की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा ईस्ट में मशरिक में बशार अल असद कंट्रोल्ड एरियाज़ की तरफ भाग रहा है। पनाहगुज़ीन कैंप्स में, रेफ्यूजीज़ के कैंप्स में इजाफा हो रहा है और जंग तो भी शुरू हुई है। सिविल वॉर का ये नया फेज़ जो है ये तो भी शुरू ही हुआ है। रशियन तैयारों ने M5 हाईवे पर कंट्रोल के लिए बागियों पर बमबारी शुरू कर रखी है, लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ बमबारी से ये कंट्रोल नहीं छीना जा सकता बागियों से। 450 किलोमीटर से तवील हाईवे के गिर्द सैकड़ों टाउन्स और देहात हैं, वहाँ बाकायदा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सीरियन, हिजबुल्लाह और रशियन फाइटर्स को ऑन ग्राउंड जाना होगा। सिर्फ फ़ज़ाई हमलों से ये काम नहीं होगा। बशार अल असद हुकूमत को और उनके सीरियन अरब आर्मी को बचाना ईरान और रशिया के लिए बेहद ज़रूरी है। इतना ज़रूरी कि कम से कम ईरान इसके लिए, इस मकसद के लिए लिबनान और गज़ा के महाज को वक्ती तौर पर भूल भी सकता है, क्योंकि ये इसकी मेजर सप्लाई लाइन है। अगर शाम का मेजर एरिया, बड़ा एरिया ईरान के असर से निकल गया तो ईरान मिडिल ईस्ट की बिसात पर बहुत कमज़ोर खिलाड़ी रह जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जैसे ही तुर्क बैक ग्रुप्स ने शामी शहर अलीपो पर हमला किया, तब से इसराइल भी शाम के जनूब में गोलान हाइट्स पर अटैक्स जारी रखे हुए हैं ताकि शामी फोर्सेस को और ईरानी एसर्ट्स को हर तरफ मसरूफ़ कर सकें। यानी इस मामले में तुर्की और इसराइल एक ही मिशन पर हैं, एक नुक्ते पर आ चुके हैं। अगरचे तुर्की ने और अमेरिका ने सफारती बयानात यही दिए हैं कि वो इन दिनों इस सिविल वॉर, जो इस वक्त सिविल वॉर जारी है 27 नवंबर के बाद, इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रहे दोनों ही। लेकिन कम ऑन दोस्तों, दिस इज़ गेम माई फ्रेंड्स। ये ऐसे ही खेली जाती है। झूठ भी इसका एक हथियार है, जिसे मॉडर्न जुबान में बयानिया या प्रोपेगेंडा कहते हैं, नैरेटिव की वॉर कहते हैं। बदकिस्मती से साथियों, एक और तवील महाज़े जंग खुल चुका है। सूडान, यूक्रेन, गज़ा, लेबनान, इथोपिया, म्यांमार और यमन के बाद अब सीरिया वो 8वां महाज़ है जो इंसानों के ना ख़त्म होने वाले एम्बिशंस, अदम एतमाद और असलहा बेचने वालों की हवस का शिकार हो रहा है। इस जंग की मज़ीद अपडेट्स भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आप दोस्तों को याद होगा, हमने एक शानदार डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ मुस्लिम कोल्ड वॉर बनाई थी कि अरब वर्ल्ड और ख़ुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड में वो अंदरूनी लड़ाई, वो अंदरूनी चपकश क्या है जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया में बहुत खून रेजी हो रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं और मुस्लिम रीजन जो है पूरी दुनिया से पीछे रह रहा है। ये वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप यहाँ और यहाँ टच करके इसके पहले दोनों हिस्से ज़रूर देखिए। यहाँ देखिए कि पैन इस्लामिज़म की आइडियोलॉजी क्या है और इसका इस्तेमाल मुस्लिम हुकूमतों ने और अमेरिका ने भी अपने मुफादात के लिए कैसे किया।